جی بالکل، دیکھیں جیسے میں نے عرض کیا نا کہ دنیا میں ہم زندگی کے جس شعبے میں بھی ہیں تو اسلام تو ہمیں ہر چیز سکھاتا ہے نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اینگر مینجمنٹ بہت تفصیل سے سکھائی ہے، اور اسلام کے اندر اس کے بہت تفصیلی احکام موجود ہیں کہ بھائی اگر آپ کو غصہ آ رہا ہے تو آپ وضو کر لیں، اگر آپ جناب کھڑے ہوئے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہوئے ہیں تو لیٹ جائیں، اور اگر پھر بھی آپ کا غصہ کنٹرول نہیں ہو رہا تو آپ گھر سے نکل جائیں۔ مختلف طریقے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں سکھائیں۔ ایک صحابی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس تشریف لائے اور عرض کی کہ مجھے نصیحت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ مت کیا کرو۔ پھر کہا کوئی اور نصیحت کیجیے، آپ نے فرمایا لا تغضب، دوسری نصیحت بھی ہے کہ غصہ مت کرو۔ انہوں نے کہا تیسری نصیحت، آپ نے فرمایا لا تغضب، تیسری نصیحت بھی ہے کہ غصہ مت کرو۔ اس لیے کہ غصے کی وجہ سے انسان بہت سارے وہ کام کرتا ہے جس پر وہ بعد میں پچھتا رہا ہوتا ہے۔ اور عموماً جب طلاق ہوتی ہے نا تو طلاق کے مسائل لوگ پوچھنے کے لیے آتے ہیں، تو عام طور سے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مفتی صاحب وہ تو میں نے غصے میں کہا تھا۔ تو بھائی جب طلاق دی جاتی ہے تو غصے میں ہی دی جاتی ہے۔ یہی چیز سیکھنے سکھانے کی ہے کہ بھائی جب آپ کو غصہ آئے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جس طرح میں غصے سے پہلے اللہ کا بندہ تھا اور اللہ کے رسول کا امتی تھا، اسی طرح غصے کی حالت میں بھی میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کے رسول کا امتی ہوں۔ وہ ایک شعر ہے نا، غالباً بہادر شاہ ظفر کا شعر ہے کہ اس سے بندہ نہ جانیے جسے عیش میں یاد خدا نہ رہے اور جسے تیش میں خوف خدا نہ رہے۔ تو بعض اوقات جیسے مولانا عمران بشیر صاحب نے کہا کہ ہم جب سیلیبریشن پر جاتے ہیں تو اس میں بھی ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں، اور اگر کوئی غم، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی آتی ہے تو اس میں بھی ہم ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں۔ تو یہ جو آپ نے حدیث شروع میں پڑھی انٹرو کے اندر، اسی طرح حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما دخل الرفق فی شیء الا زانہ، کہ نرمی جس چیز میں داخل ہوتی ہے اس کو خوبصورت بنا دیتی ہے۔ وما نزع من شیء الا شانہ، جس چیز سے نرمی نکلتی ہے اس کو بدصورت بنا دیتی ہے۔ اب اگر نرمی شوہر اور بیوی کے رویے میں آئے گی تو شوہر اور بیوی کا رویہ خوبصورت، رشتہ خوبصورت ہو جائے گا۔ یہی نرمی والدین اور اولاد کے اندر آئے گی تو اولاد اور والدین کا رشتہ خوبصورت ہو جائے گا۔ یہی نرمی چچا اور بھتیجے کے درمیان رشتے میں آئے گی تو یہ رشتہ خوبصورت ہو جائے گا۔ جس گھر میں نرمی آئے گی تو خوبصورتی آئے گی، معاملات بہتر ہوں گے۔ جس گھر سے نرمی نکلے گی، اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بعض مواقع پر غصہ بھی فرمایا، لیکن آپ کا جو عمومی مزاج تھا ہمیشہ آپ مسکرا کر ملتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بھائی سے مسکرا کر ملنا یہ بھی صدقہ ہے۔ اچھا ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ہم باہر جب ملتے ہیں نا تو باہر تو لوگوں سے ہنس کے ملتے ہیں، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بیوی سے غصے سے ملنا صدقے کا ثواب رکھتا ہے شاید، اور بیوی یہ سمجھتی ہے کہ میں نے مسکرانا ہے لیکن اپنے بھائیوں کے سامنے، اپنے والدین کے سامنے، اپنے رشتہ داروں کے سامنے۔ اور جب شوہر گھر میں آئے گا تو آتے ساتھ ہی اس سے ٹماٹر، آلو اور آپ کی اماں نے یہ بولا، آپ کے بھائی نے یہ بولا، ابا نے یہ بولا۔ بھائی جب کسی عام مسلمان سے مسکرا کے ملنا صدقہ ہے تو اپنی بیوی سے مسکرا کے ملنا تو ڈبل صدقہ ہے۔ بیوی کا اپنے شوہر سے مسکرا کے ملنا تو ڈبل صدقہ ہے، والدین کا اولاد سے، اولاد کا والدین سے۔ اور یہ جب ہم سیرت پڑھیں گے نا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہیں، آپ جب وہ حضور کے پاس تشریف لاتی تھی تو آپ کھڑے ہو جاتے تھے، کھڑے ہو کر ان کے ہاتھ کو بوسہ دیتے تھے، جہاں خود بیٹھے ہوتے تھے ان کو اپنی جگہ پہ بٹھاتے تھے۔ یہ بیٹی کا احترام ہے۔ اب ہمارے ہاں بیٹیوں کا اگر یہ احترام ہو، جب حضور حضرت فاطمہ کے پاس جاتے تھے حضرت فاطمہ کھڑی ہو جاتی، حضور کے ہاتھ کو بوسہ دیتی اور حضور کو جہاں بیٹھی ہوتی حضور کو اپنی جگہ پر بٹھاتی۔ ازواج مطہرات کے ساتھ جو حضور کا رویہ ہے، دیکھیں ایک بہت بڑا مسئلہ ہمارے ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم باہر کسی کا کوئی سٹیٹس ہے نا، مثال کے طور پر کوئی ڈائریکٹر ہے، کوئی آفیسر ہے، کوئی ایس ایچ او ہے، کوئی مینیجر ہے، کوئی مفتی ہے، قاضی ہے، جج ہے، کچھ بھی ہے۔ اب اس کا باہر ایک سٹیٹس ہے، اب وہ باہر جس سٹیٹس کے ساتھ گھوم رہا ہوتا ہے اس کا پروٹوکول، اس کے جناب دو لوگ خدمت میں لگے ہوئے ہیں، کوئی پانی لا رہا ہے، کوئی چائے لا رہا ہے۔ اب جب وہ گھر میں جاتا ہے نا تو اسی سٹیٹس کو سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہی سٹیٹس گھر والوں کو فالو کرنا چاہیے، اسی کے پروٹوکولز کو۔ حالانکہ گھر میں وہ ڈائریکٹر، مینیجر، ایس ایچ او، مفتی یا جج نہیں ہوتا، گھر میں وہ ایک شوہر ہوتا ہے، ایک بیٹا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی سپریم کورٹ کا جج ہے، اب وہ گھر جاتا ہے اور اس کے والد صاحب اس کو تھپڑ مارتے ہیں، تو اب وہ ابو کو یہ کہے گا کہ میں سپریم کورٹ کا جج ہوں، آپ نے مجھے تھپڑ مار دیا، تو ابا اس کو کیا بولے گا؟ بھائی تو سپریم کورٹ کا جج بعد میں ہے، تو میرا بیٹا پہلے ہے۔ تو اب اگر اس کے دماغ میں یہی چیز بیٹھی ہوئی کہ میں سپریم کورٹ کا جج ہوں، یا اس کے دماغ میں یہ کہ میں مفتی ہوں، میں فلانا ہوں، میں فلانا ہوں، میں کمپنی کا ڈائریکٹر ہوں، تو پھڈا ہی ہوگا نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب حضرت عائشہ سے، دیگر ازواج مطہرات سے پوچھا گیا
کہ آپ گھر میں کیسے تھے؟ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ جس طرح عام انسان رہتے ہیں اسی طرح رہتے تھے، کوئی الگ شان بنا کے تھوڑی گھر میں رہتے تھے، حتیٰ کہ اگر کپڑوں کو پیون لگانے ہوتے تھے خود لگا لیتے تھے، جوتے گانٹنے ہوتے تھے خود گانٹ لیا کرتے تھے، گھر کے کام کاج میں کوئی کھانا پکانا ہے، کوئی صفائی کرنی ہے، اس میں ان کا ہاتھ بٹارے ہوتے تھے، گھریلو کام بھی خود انوالو ہیں، گھریلو کام خود کیا کرتے تھے، ہمیں سیرت سے سیکھنے کو ملتا ہے۔ اب آپ بتائیں نا کہ اگر ایسا شوہر ہو کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھے، ہمارے ہاں تو اگر سالن میں توہین سمجھی جاتی ہے ہمارے یہاں تو، مطلب اگر سالن میں نمک زیادہ ہے تو جیسے وہ کسی نے لکھا تھا کہ ایک ہمارے ہاں اگر گٹر کا ڈھکن مسنگ ہے نا تو یہ نیوز بنتی ہے، لیکن اگر گٹر کا ڈھکن ہے تو یہ نیوز نہیں ہے۔ اب اگر آٹے میں نمک زیادہ ہو گیا تو یہ تو شوہر بولے گا کہ ابھی نمک زیادہ کیوں ہو گیا، لیکن جب نمک نارمل تھا تو کبھی منہ سے تعریف نہیں کرے گا کہ بھائی تم نے بہت اچھا کھانا پکایا۔ حالانکہ حدیث میں آتا ہے 3 مواقع ایسے ہیں جس پر صحیح حدیث ہے کہ انسان کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہو جاتا ہے، اور ان میں سے ایک جگہ وہ ہے کہ اپنی بیوی کا دل خوش کرنے کے لیے آپ جھوٹ بھی بول سکتے ہیں۔ کھانا اس نے پکایا ہوا ہے نا، آپ کو سمجھ نہیں آ رہا، آپ کہیں یار بہت اچھا کھانا پکایا، تم بہت اچھی لگ رہی ہو، تم بہت خوبصورت ہو، جھوٹ بول سکتا ہے آدمی، اور شریعت نے اس کی اجازت دی ہے۔ لیکن بات اگین پھر وہی آ جاتی ہے کہ یہ ہم کب کریں گے؟ جب سیکھیں گے، جب ہمیں اس چیز کا علم ہوگا تو ہم اس کو آگے لے کے چلیں گے۔